عیسیٰ علیہ السلام دم فرماتے تھے، کیا ہو جاتا تھا؟ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ آج وہ راز آپ کو دینا چاہتا ہوں، پوشیدہ ہے، رازوں میں راز ہے، غاروں کا راز ہے، ہزاروں کا راز ہے، ہزاروں سالوں پرانا راز ہے۔ آج وہ راز جو رازوں میں تھا وہ دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، توجہ سے غور سے سنیے، تشریف لے جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے، جس طرح میرے حضور کے ماننے والوں کو صحابی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو حواریین کہتے تھے۔ آپ کے خدام بھی ساتھ تھے، آپ کے خدام بھی ساتھ تھے۔ آپ سے فرمانے لگے جو اسم اعظم دم عیسیٰ، آپ کے پاس جو دم ہے، جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دم عیسیٰ، کون سا دم؟ دم عیسیٰ۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز بتاؤں، میرے پاس ایک کلمی کتاب ہے، میں نے اس پہ ایک چیز پڑھی تھی، بہت پہلے پڑھی تھی، بہت پہلے۔ انسان نا بعض اوقات کوئی چیز پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز وہاں تھی اور اس کی تاثیر یہ تھی، اس نے یہی چیز بتائی تھی، اس کی تاثیر اس نے یہ بتائی تھی، اس کا نفع یہ بتایا تھا۔ میں آج ایک حوالہ میرے سامنے ہے، اس میں انہوں نے اس کے فائدے یہ بتائے ہیں، وہ میرے پچھلے فائدے بھی، اور سنے فائدے، دیکھے فائدے، آزمائے فائدے، اور یہ حوالے فائدے۔ دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم۔ پہلے میں یہ الفاظ بیان کروں گا، الفاظ سنیں، پھر جو الفاظ ہیں وہ سنیں، جو پڑھنے ہیں اور زندگی میں ان کو معمول بنانا ہے۔ آج میں پوری دنیا سے 40 آدمی چنوں گا، آج کی ہماری 11ویں روحانی کلاس میں 40 آدمی چنوں گا، اور یہ بھی بتا دوں یہ 40 آدمی پوری دنیا میں اور یہاں سے مستورات میں بھی، مردوں میں بھی، اور ان کو یہ عمل جو مجھے بحیثیت ڈاکیے کے توجہات، اجازات ملی ہیں اس سے کراؤں گا۔ خوش قسمت ہوں گے۔ الہی بحرمت احین اشراحین کرشین شموین، بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد الرسول۔ بس یہ وظیفہ۔ 40 افراد چنوں گا آج، 40 مردوں میں اور 40 عورتوں میں، 40 افراد، ان کو سب وظیفے پڑھنے کی اجازت، لیکن یہ وظیفہ ان سے سوالات کرواؤں گا، سب کی اجازت ہے، لیکن فی الحال اپنے وظائف دائیں بائیں کے مختصر کر کے سب سے زیادہ طاقت اس وظیفے کو دینی ہے۔ ایک حد 3 سے زیادہ سوالات نہیں کرنا ہے، دن رات کھلا پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روز صبح شام اس کو، یہ میں 40 جن کو دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں، لیکن 40 وہ ہوں گے جن کو میں اس کا باقاعدہ زکوٰۃ اور چلہ کراؤں گا، یہ ان کے لیے ہدایات ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہدایات پر غور سے، صبح شام اگر وقت نکال کے 40 یا 70 منٹ، اس میں پڑھنے کی حد نہیں، پڑھنے کی قید نہیں کہ 40 اور 70 منٹ میں کتنا پڑھیں گے۔ اگر کوئی ڈوب کے صبح شام 70 منٹ یا 40 منٹ، پھر کوئی گمان نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، اس کو ڈوب کے اسی طرح پڑھے اور باقی وقت میں کھلا پڑھے۔ اس کو سوالات 1، 3 یا 1، 2 یا 3، بس صبح شام اول آخر درود پاک پڑھ لے، پڑھ لے۔ پہلا سوالات اللہ کے لیے، دوسرا سوالات اس کے حبیب کے لیے، تیسرا سوالات مرشد کے لیے۔
دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مرشد سے مراد اس کی خیر، اس کی فیض، اس کی توجہ، اس کی برکات، اس کے کمالات جو ملے مرشد اس کی نسلوں، اس کے سارے نظام کو۔ پہلا سوال اللہ کو دے دیا، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی مطلوب نہیں، لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، بس تو ہی ہے۔ دوسرا سوال کہ حضرت کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی محبت اور عشق ہے، ٹھیک۔ اور تیسرا جو ہے مرشد، اس کی نسلوں، سارے نظام اس کے لیے۔ کیوں کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ۔ یہ وہی منزلیں ہیں ساری، یہ منزل وہی ہے ساری، جس کو کہتے ہیں کہ بلے آسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، تیرے عاشق مرتے نہیں ہیں، انتقال ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ ایک سوالات اللہ کے لیے، دوسرا اس کے حبیب کے لیے، تیسرا مرشد کے لیے، پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر روزانہ صرف اور صرف ایک تسبیح صبح شام پڑھنی ہے، بس اس کو زندگی کا معمول بنا لے، ایک تسبیح صبح شام، اول آخر درود پاک، بس پھر زندگی کا، پھر یہ دم، پھر یہ اسم، پھر یہ دم آپ کی زندگی میں جو کائنات ہے، اس کے تھوڑے سے فائدے بتانا چاہوں گا، اس کے تھوڑے سے لمحے بتانا چاہوں گا۔ عاملین، کاملین، مخلصین، متوسلین، دنیا کی جتنی بڑی زندگی ہستیاں گزری ہیں وہ فرماتے ہیں یہ عظیم دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ایک زمانہ تھا یہ دعا بادشاہوں، امیر جلالت شان، حاکمان، بلند مکان، وزیران باشوکت شان کی نادر پائی جاتی تھی، ان کے خزانوں اور کنجیوں میں رکھی جاتی تھی۔ قدیم بادشاہوں، ان کے وزیروں نے اس کی خاصیت کو، ایک ایک خاصیت کو آزمایا۔ اکثر عمل تجارت متقدمین پر یہ دعا محترم عظیم الشان تحفہ خداوندی ہے۔ یہ اللہ کے فضل ازدی بسہولت طالبان روحانیات کو دستیاب ہوئی، وہ بھی کسی خوش وقت کو، ورنہ اکثر لوگ اسے اعتقاد کیمیا سمجھتے۔ ہزار مشکلات کے بعد یہ دعا حاصل ہوئی، بڑی محنت، عمر کی کوشش کے بعد یہ دعا حاصل ہوئی۔ جس کو ملی تھی وہ دیتا نہیں تھا، جس نے پایا وہ بتاتا نہیں تھا۔ کسی کو کیمیا سونا بنانے کا نسخہ مل جائے تو آسان، یہ دعا اس سے بڑی مشکل ملی۔ قدیم لوگوں نے تذکرہ کیا پر دعا نہیں لکھی، قدیم ہستیوں نے بتایا پر دعا لکھی نہیں، لکھی نہیں۔ اور بڑی بڑی ہستیاں، اولیاء، محدثین، فقہا، انہوں نے اس دعا کا تذکرہ کیا لیکن لکھا نہیں۔ جو کوئی روزانہ اس دعا کو پڑھے، اپنا معمول بنائے، اللہ اسے، اس کا دل روشن، اس کا ضمیر روشن، اس کو کشف کی صلاحیت، اور لوگوں میں معزز ٹھہرے گا، عزت پائے گا، اور دنیا کے کاموں میں اللہ کا فضل و کرم اس کے لیے آسان ہوگا، نصیب ہوگا، اور وہ مراتب، مرتبے پائے گا۔ آگے سن، اگر کوئی روزانہ نماز فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان اس دعا کو صرف 10 مرتبہ پڑھے تو اس کو نیک روحوں اور پریوں کا مشاہدہ ہوگا۔ آگے سنیں فائدے۔ اگر کوئی آدمی اس دعا مبارک کو پڑھ کر عطر گلاب دم کرے، پھر اس کو چہرے پر لگائے، اللہ اس کو ہمیشہ عزت، وقار، شان و شوکت، مہربانی ہوگی، اور لوگ اس کو ہمیشہ وقار اور عزت دیں گے۔ اگلا فائدہ، اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش میں اسے کسی کوزے میں رکھیں، پھر اس کو پانی سے لبالب بھر دیں لکھ کے، پھر 3 مرتبہ یہ دعا پھر اس پر پڑھ کے دم کر دیں، اب یہ پانی اس عورت کو پلائیں، ولادت میں آسانی ہوگی اور فوراً اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوگی۔ اگر یہ دعا دم عیسیٰ کسی حاکم، افسر یا بڑے کے سامنے پڑھیں، وہ مہربان ہوگا، اس کے خلاف نہ ہوگا۔ اگر یہ دعا 3 مرتبہ سرمے پر دم کریں، سرما آنکھوں میں لگائیں، آنکھوں کی حفاظت، نور، اور وہ آنکھیں جس سے ٹکرائیں گی وہ بندہ اس کی کبھی مخالفت، کبھی کینہ، بغض اور دشمن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بانجھ پن کا شکار، اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو یہ دعا زعفران، گلاب سے لکھ کے پینے کو دیں، اور ایک
कमर पे बांधने नीले कपड़े और नीली कपड़े के साथ, नीले धागे कपड़े के साथ बांधने को दें। औलाद पैदा होगी और जिंदा भी रहेगी। और इस दुआ को अगर पढ़े हमेशा अल्लाह के यहां उसको जगह जगह इज्जत नसीब होगी। अगर कोई दुश्मन शहर के इर्द गिर्द उसने हिसार किया या इसको घर से निकलने में खौफ है और दुश्मन इसके पीछे हैं, तो ये दुआ मिट्टी पे पढ़कर, पाक मिट्टी पे पढ़कर किसी पाक जगह पे उसको दुश्मनों की तरफ फेंक दे, तसव्वुर करके दुश्मन बेनीलो मराम होंगे, यानी नाकाम होंगे। अगला फायदा, पानी पर दम करके इस दुआ को सर धोएं और वो पानी किसी ऐसी जगह गिरे, यानी बर्तन में, उसको फिर किसी छत पे कहीं ऐसी जगह के खुश्क हो जाए, बाल लंबे होंगे, फायदा होगा और बालों की बीमारियां खत्म होंगी। अगला फायदा, इस दुआ को अगर कोई चमड़े पर लिखकर अपने पास रखे, इज्जत व एहतराम होगी और जहां अगर जंग व जिहाद में जाए कामयाबी होगी। अगर इस दुआ को मीठी चीज पर 11 दफा 40 दफा पढ़ के दम करे तो आपस में मोहब्बत, घर में सुकून और चैन होगा। इस दुआ को लिखकर अगर लटकाएं, खैर, बरकत, वुसअत और रिस्क बेबहा और बलायों से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इस दुआ को जाफरान, गुलाब, अर्क से लिखकर कीमती जगह रखे तो चोरी ना होगी, आग लगने से हिफाजत होगी। अजीब इसके फायदे हैं, पढ़ता जाऊंगा। कर्ज में मुब्तला हो, आसेब में मुब्तला हो, और उसके अलावा अगर औलाद ना होती हो, फहम फरासत यानी हाफजे की कमी हो, सख्त बीमार मुआलजों ने लाइलाज करार दिया हो, और घर में कोई ऐसा हो जिसका पेशाब बंद हो गया हो, या ऐसा हो जिसका दिल बंद हो गया हो, उसके लिए, इसकी हिफाजत के लिए, बीमारियों के लिए इसकी बहुत ज्यादा हो। कोई ऐसा हो जो दर बदर की ठोकरें खा रहा हो, उसके लिए, दर बदर की ठोकरें खा रहा हो उसके लिए, और कर्ज की अदायगी के लिए, जंगल में सफर कर रहा हो दरिंदों की हिफाजत के लिए, लड़ाई झगड़े ना इत्तेफाकी के लिए, कोई मस्सा हो, दाना हो उसके लिए, घर में लटकाएं अमराज और बलाएं और वबाएं घर से दूर। अगर चीनी के बर्तन पर लिखकर पिलाएं या कागज पर तो सेहर जादू टोना उससे खत्म। ये बहुत ज्यादा हैरत अंगेज इसके अल्फाज भी हैं और इसकी ताकत भी है और इसकी कुव्वत भी है। और आज क्या दिन है? चांद की 12 है, तो हम अभी चांद रातों में हैं। चांद रातों में है ना? चांद की क्या है? 12 है। तो हम किस में हैं? चांद रातों में हैं। आज दिन कौन सा है? एतवार है। आज से पढ़ना शुरू करेगा, आज से तो 40 रातें और 41 दिन शुमार होंगे। आज की रात इसकी पहली रात होगी। मैं ये चाहूंगा कायनात के जो खुफिया पुरअसरार उलूम हैं, आप अपनी जिंदगी में इनको हासिल कर लें। यकीन जानिए, नस्लों में इसकी बरकतें चलेंगी, नस्लों में इसकी खैरें चलेंगी, नस्लों में इसकी रहमतें चलेंगी और नस्लों में इसकी हिदायतें चलेंगी और नस्लों में इसके कमालात चलेंगे। नस्लों, अगर आप चाहते हैं तो ये अपने अंदर ये समो लें। अब जितने बंदे इन 40 में आएंगे वो सारे उस रूहानी नक्शे और रेडार में आते रहेंगे और वहां से तवज्जुहात और खैर अल्लाह के उस इल्म से पाते रहेंगे। अच्छा, आपको खुद पता चलेगा, ये भी बता दो, सुनने वाले सुन लें, जो करने वाले हैं उन्हें खुद पता चलेगा कि हमें तवज्जुहात मिल रही है। मैंने अर्ज किया
کہ صبح شام 40 منٹ یا 70 منٹ آپ بیٹھ کے پڑھیں. اگر ایک جگہ ہو ایک وقت ہو بہتر ہے. اگر مجبوری ہے ایک جگہ ایک وقت نہیں تو ایک رومال چادر رکھ لیں, اسی جگہ وہ بٹھا لیا کریں, وہی وقت ہوگی وہی زمان ہوگا. اس عمل کا ہدیہ 1.25 لاکھ, اس عمل کا ہدیہ 1.25 لاکھ. ایک 1.25 لاکھ پہ 40 نان روٹی, حلوہ روٹی یا کوئی مٹھائی یا شیرینی بانٹیں حسب توفیق. پھر اگلے 1.25 لاکھ پہ بھی کوئی چیز بانٹیں, اگلے پہ بھی. گھر میں اجتماعی گھر میں تقسیم کر دیں, آپ اتنا پڑھیں آپ اتنا پڑھیں آپ اتنا پڑھیں, یا ہر بندہ اپنا 1.25 لاکھ کا فیصلہ کر لے. ہر دن جو کھلا پڑھنا ہے وہ باوضو پڑھنا ہے. اگر کبھی وضو کی مجبوری ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. جو 40 منٹ والا کریں گے وہ بھی 1.25 لاکھ میں گنا جائے گا. صبح شام جو 40 منٹ کے پڑھیں گے وہ بھی 1.25 لاکھ میں گنا جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ 40 راتیں اور 41 دن. پھر میں نے عرض یہ اس کے لیے ہے جو کہ رفتار جس کی کمزور ہو تو وہ 40 راتیں 41 دن سے آگے نہ جائے. تو جو پہلے کرنا چاہے تو بھی اس کے لیے بھی میں نے دونوں راستے دیے ہیں. ایک ہے وہ جو پہلے کر سکتا ہے, ایک ہے وہ جو دور میں لیکن وہ 40 راتوں سے اوپر نہ جائے, 41 دن سے اوپر نہ جائے. ایک 1.25 لاکھ 40 راتیں اور 41 دن سے آگے نہ جائے. اللہ کا تصور ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, حضور کا تصور ہو تو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں, مرشد کا تصور ہو تو مرشد اس کی نسلیں اس کے ساری نظام کے لیے پڑھیں. اللہ پاک کی پہلے مدد رحمت, حضور کی ولایت کی حضور کی نبوت کی برکت, اور مرشد کے ساتھ جن ولیوں کی نسبت ہے ان کی ولایت کی برکت. مرشد کی ولایت نہیں, مرشد کی نسبت جن اولیاء کے ساتھ ہے, ہستیوں کے ساتھ ہے.